ان جیسے لوگوں کو نظر انداز کیا گیا. میرے ساتھ آج بیٹھے ہیں سمیع اللہ صاحب, کلیم اللہ صاحب, شہناز شیخ صاحب ہماری حمایت ہمیشہ کرتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, افتخار سید صاحب, حنیف خان, کیپٹن ناصر علی, نعیم صاحب اور وسیم فیروز صاحب, ایاز محمود صاحب اور ارشد صاحب. تو اور حیدر حسین, تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ سپاہی ہے کہ جس نے مجھے ہر وقت انرجی دی ہے, اور اسی لیے اس کی بیچارے کی خشامت زیادہ ہے مجھ سے بھی اور سب سے بھی. کل آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر صاحب نے پہلے ایک پریس کانفرنس کی, اور اس کے بعد شام کو ٹکرز چلے کہ سیکرٹری جنرل صاحب, جن کو میں نے ہمیشہ تھوپا ہوا کہا ہے, وہ ان کا بھی استعفی کی خبر چل گئی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے جس طرح سے تقریباً 2 سال سے زیادہ سے آواز اٹھائی, اور آج یہ وقت آیا کہ ہمارے پلیئرز جن کو آواز اٹھانے پہ یا تو بین لگا دیا جاتا تھا یا ان کو دھمکیاں دی جاتی تھیں, انہوں نے بھی آواز اٹھائی. اور وزیر اعظم صاحب, یہ صرف پاکستان ہاکی پلیئرز کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے, یہ پاکستان کے فلیگ کو سرنگوں کیا گیا ہے, یہ پاکستان کی عزت کو تار تار کیا گیا ہے. یہ صرف آسٹریلیا میں نہیں ہوا ہے. وزیر اعظم صاحب, آپ کو آپ کی بیوروکریسی بات نہیں بتاتی ہے. ہم آپ کے احکامات کو لے کے چل رہے ہیں. آپ کے احکامات میں 2022 میں یہ تھا کہ جو آپ نے سسپینڈ کی تھی ہاکی فیڈریشن, اس میں ایک وجہ یہ لکھی تھی کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کی پالیسی ہے 2005 کی, جس کے حساب میں 2 مہینے کے اندر اندر الیکشن کرانا ہے. اور طارق محصوری بگٹی کو بھی یہی ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ کی ہائی لیول کمیٹیز جو 2 طرح کی تھیں, ایک میں خواجہ آصف تھے, ایاز صادق صاحب تھے, احسان مداری صاحب تھے, اور دوسری اولمپئنس پہ تھی جس میں شہناز شیخ تھے, اصلاح الدین تھے اور اختر رسول تھے. دونوں نے جو رپورٹس دی تھی اس میں ہاکی کی تباہی کی ایک رپورٹ تھی جو آج بھی سامنے ہے, اور باقی 500 پیراز نکلے تھے جن کی فورینزک ہوئی تھی, اور اس میں سے 113 پیراز جو ہیں وہ ایف آئی اے کو بھیجے گئے تھے, جس میں بہت بڑی میں کہتی ہوں کہ مالی بے ضابطگیاں تھیں. آپ نے سسپینڈ کیا تھا اور فوری الیکشن کرانے کو کہا تھا. اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بگٹی صاحب کو لایا گیا اور ان کو باقاعدہ یہی انسٹرکشن دی گئی تھی. میں نے پچھلی 2 پریس کانفرنس جو کراچی میں اور اسلام آباد میں بالترتیب کی تھی, سارے ڈاکیومنٹس پیش کیے تھے کہ ان کا ٹاسک الیکشن کرانا تھا, اور ان کا کام تھا اسکروٹنی کرانا کلبز کی, ان کا کام تھا الیکشن کرانا, اور جو یہ مالی بے ضابطگیوں کے پیراز ہیں ان کے اوپر کام کرنا کہ انہیں بھیجنا. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ویری سیکنڈ ڈے رانا باجوہ اور شہباز سینئر جس کو آج بھی, جس کے لیے میں بتاؤں گی کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کا نمائندہ بنا کے الیکشن جو کرائے جا رہے تھے اس میں اس کو بٹھایا جا رہا. یہ کیوں نہیں آپ تک رپورٹ جاتی ہیں کہ جن کے خلاف آپ نے ایکشن لیا تھا وہی کرتا دھرتا آج بھی ہیں, اور آپ ہی کے جو بیوروکریسی ہے, آپ ہی کے جو نامنی ہے, اس میں آپ ہی کے جو اپوائنٹ کیے ہوئے وہ انہی سے کھیل رہے ہیں. کوئی نہ کوئی تو مفادات مشترکہ ہوں گے نا. تو یہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آج جو آسٹریلیا میں ہوا, اور وہاں پہ ہمارے, اب کھلاڑیوں کو میری عادت ہے بچے ہی کہتی ہوں, وہاں پہ ہمارے کھلاڑی جو ہیں وہ رل گئے بری طرح سے, اور ان کے جانا ابھی جو ہے وہ ایک دن آگے بڑھا, اس میں بھی پیسے خرچ ہوئے. لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں تھا. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے عمان میں ہونے والے اولمپک کوالیفائڈ ٹورنامنٹ میں بھی اسی طرح ہوا. ایف آئی ایچ نے جو ہوٹلز کے آپشنز دیے تھے ان کو چھوڑ کر ایک 3rd کلاس ہوٹل میں بچوں کو رکھا گیا. وہاں پہ ہمارے گول کیپر تھے, شاید ان کو انجری ہوئی, ان سے ڈیلی بھی لے کر ان کو تنہا واپس پاکستان بھیج دیا گیا. وہ کتنے دنوں ہاسپٹل میں بچہ پڑا رہا, اور پھر جب ہم نے شور مچایا تو یہ دونوں دیکھنے پہنچ گئے. دونوں کا میری مراد ہے طارق محصوری بگٹی اور اللیگل سیکرٹری جنرل
رانا مجاہد، اور اس کے بعد کیا کیا نہیں ہوا. کیپٹن ناصر علی جو تھے وہ سلیکٹر تھے ساتھ بیٹھے ہوئے. کیپٹن ناصر علی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا اور صدر ہاکی فیڈریشن نے کہا کہ کھلاڑی سلیکٹ کرنا کون سی راکٹ سائنس ہے، میں خود کر لوں گا. اس نے جو سلیکٹ کیے اس پہ بلوچستان بھی ناراض تھا کہ یہ کیا کیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی ٹیم کے ساتھ ویڈیو اینالسٹ جیسی اہم پوسٹ پر ایک بینک ملازم ٹک ٹاکر کو جس کو کسی قسم کا تجربہ نہیں تھا، اس کو پاکستانی ٹیم کے ساتھ ویڈیو اینالسٹ بنا کے بھیجا گیا. اس فاحش غلطی سے کمزور اینالسٹ کی بدولت پاکستان برے طریقے سے ایونٹ بھی ہارا. ایونٹ ہارنے کی صرف ایک یہی وجہ نہیں ہوتی، ایونٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کھلاڑیوں کو لے جانے سے پہلے کس قسم کی کیمپنگ کر رہے ہیں، انہیں کتنی کون سی ٹریننگ دے رہے ہیں، انہیں آپ نے کہاں رکھا ہوا ہے، کیسا کھانا کھلا رہے ہیں، کتنے ان کی پریکٹس ہوئی، کون ان سے پریکٹس کرا رہا تھا. ان سب کے بجائے یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کے لوگ لیے جاتے ہیں. یہاں پہ میں اپنی بات روک کے وزیر اعظم صاحب آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ ان 2.25 سال میں جو بھی انٹرنیشنل ٹورز ہوئے ہیں اس میں جو لوگ گئے ہیں وہ ویزاز نکلوائیں کہ وہ اہل تھے یا نہیں تھے، کون کون لوگ ساتھ گئے، کون رشتہ دار، کون اپنے، اور کون لوگ کون غیر متعلقہ. اتنا ظلم ہوتا ہے کہ ازلان شاہ میں بھی 5 کھلاڑی ایک کمرے میں کر دیے گئے اور جنرل سیکرٹری جنرل صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب ان کے کمروں میں گھس گئے، اور وہ بیچارے 5 6 ایک بیڈ کمرے میں یا 2 بیڈ اس میں جو ہے انہوں نے کام کیا. اسی طرح میں یہ بھی کہوں گی کہ عمان میں جیسے میں نے وہاں پہ کہا کہ ہاکی 5 ورلڈ کپ میں پاکستان کے اسکواڈ میں انہوں نے یہی کیا کہ بغیر سلیکشن کے گئے. اسی طرح میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ یہ آسٹریلیا تک یہی ہوتا چلا گیا. یہاں پہ میرے کچھ سوالات ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کی توجہ رہے، جو ہمارے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پلیز وہ بیٹھ جائیں. سوال یہ ہے کہ جب ٹھیک ہے طارق میسوری بگٹی صاحب کو جب اپوائنٹ کیا گیا تو وہ دوسرے دن جن لوگوں کے نام بھیجتے ہیں ECL میں، یہ مجھے بتانا چاہیے، یہ پوچھنا چاہیے، یہ آپ کو وزیر اعظم صاحب اپنی بیوروکریسی سے پوچھنا چاہیے کہ جن کا نام وہ ECL میں بھیجتے ہیں، کیا آپ کی بیوروکریسی کو یہ نہیں معلوم کہ 113 پیراز میں کن کن لوگوں کے نام ہیں، کون لوگ ہیں جنہوں نے ہاکی خریدی، ہاکی سٹکس خریدی، کون لوگ ہیں جو خریدنے والوں میں بھی تھے، پرچیز کمیٹی میں بھی تھے، اور جب انکوائری ہوئی تو اس انکوائری کمیٹی میں بھی. تو کیسے یہ ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کے نام ECL میں ڈالے گئے تھوڑے دن بعد آپ نے ان میں سے رانا مجاہد کو سیکرٹری جنرل مان لیا؟ 2023 میں آپ اس کو سیکرٹری جنرل مان رہے ہیں. اور یہ میں آج آپ کو ایک دکھاتی ہوں، مارچ 11 تاریخ 2024 کو بریفنگ ہو رہی ہے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی طرف سے ساؤتھ ایشین گیمز کی پریپریشن ہو رہی ہے، اس کی بریفنگ کر رہا ہے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اور سیکرٹری جنرل حیدر حسین ہے. یہ فوٹو آپ لوگوں کے سامنے ہے. 11 مارچ 2024 پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن POA ساؤتھ ایشین گیمز کی بریفنگ دے رہا ہے. سیکرٹری کے طور پہ حیدر حسین بیٹھے ہیں، لیکن سیکرٹری جنرل کے طور پر چپکا ہوا ہے طارق میسوری بگٹی سے رانا مجاہد. اسی کے بعد میں آپ کو آج میں نے کہا کہ آج میری ساری ڈاکومنٹیشنز جو ہیں وہ پہلے ہی میں دکھا چکی ہوں، آج میں صرف آپ کو یہ دکھاؤں گی. یہ حیدر حسین ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. تو میں آج یہ سوال پاکستان اولمپک کے جو خالد محمود صاحب ہیں، کیونکہ وزیر اعظم صاحب آپ کو صرف پاکستان ہاکی فیڈریشن سے نہیں ڈسا جا رہا ہے، آپ کو مختلف جگہ سے ڈسا جا رہا ہے.
یہ خالد محمود صاحب کب تک چمٹے رہیں گے؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے, میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کیا کیا انکوائری کی. یہ حیدر حسین صاحب سے ووٹ لے رہے ہیں صدر کے الیکشن میں, حیدر حسین صاحب کو بریفنگ دے رہے ہیں ایشین گیمز کی, اور سیکرٹری جنرل کے طور پہ رانا مجاہد بھی ہے. اذلان شاہ کی ساری ڈاکومنٹیشن جو ہے, جو انویٹیشن آ رہا ہے, سب کچھ آ رہا ہے, وہ حیدر حسین کو آ رہا ہے, اور انلیگلی نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوا, رانا مجاہد سیکرٹری جنرل بن کے جا رہا ہے. تو آپ یہ چیک تو کریں نا وزیر اعظم صاحب کہ آپ کی کون سی بیوروکریسی, کون کون لوگ آپ کے یہ سب کر رہے ہیں, کون کون لوگ ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, چاہے وہ یوتھ کو اپنے آپ کو یوتھ سے ریپرزینٹیٹو کرا رہے ہوں, ان پیپرز کو نظر انداز کر کے کہ کون سیکرٹری جنرل ہے, ایک شخص کو جس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اس کو سیکرٹری جنرل کے طور پر بھیج رہے ہیں. لیکن یہ وہ باتیں جو میں 2 سال سے کر رہی ہوں, اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بھائی یہ رانا مجاہد کون ہے؟ یہ رانا مجاہد وہی ہے جس پر دی باس کمپنی سے 1 کروڑ روپے کے لگ بھگ رقم ایک ہی روز میں سیلف کے چیکس کی صورت میں نکالنے اور کمپیوٹر رسید کے ذریعے ریکارڈ میں 5000 ہاکیاں خریدنے کا الزام. ان ہاکی سٹکس کو پی ایچ ایف کے ریکارڈ میں ظاہر کیا گیا, اور ایک ملازم کی تصدیق کی گئی کہ ہاں یہ ریکارڈ میں ہاکیز موجود ہیں اور پاکستان میں تقسیم کر دی گئیں. لیکن جب فورنزک رپورٹ سامنے آئی تو پتہ چلا کہ جس نے تصدیق کی تھی وہ تو پاکستان میں تھا ہی نہیں, اس کے جعلی سگنیچر ہیں. تو کیا یہ اسپورٹس بورڈ کو معلوم نہیں ہے؟ تو یہ آپ دیکھیں کہ کون کون سے سانپ ہیں جنہیں آپ دودھ پلا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ ذرا سا میری عادت نہیں ہے لکھا ہوا پڑھنے کی, تو تھوڑی چیزیں ادھر ادھر ہیں, لیکن آپ کو اسی لیے میں نے دیا گیا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں. ابھی الیکشن کرائے جا رہے ہیں, ہم نے اس میں کہا کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کا اپنا جو ان کا آئین ہے اس میں انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے. امینڈمنٹ جو کی ہے اس میں آرٹیکل 17 کا 5 جو ہے اس میں جو ہے باقاعدہ جو ہے الیکشن جو ہے الیکشن کمیشن کے تحت ہوگا جو اسپورٹس بورڈ کا ہے.